نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان جڑا صبر دا مہینہ کی ہے، صبر دا مہینہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ اگے رمضان تو پہلو اسی سرے عام کھاندے ساں، موج مستی نال سوندے ساں، عیاشیاں کرتے ساں، جو دل آدھا ہو کر لیندے ساں۔ اور ماہ رمضان آ گیا، صبح جو اٹھان والا اٹھاوے گا یا اسی الارم لاواں گے، نیند دا غلبہ ہے، نیند دی ذرا اور آرام کر لے، پر انسان اپنی نیند نو کنٹرول کر کے اٹھ پاوے کہ میں سحری کرنی ہے، میں روزہ رکھنا ہے۔ اگے ہاتھ کسے نو تکلیف دے دے سن، انہاں نو ڈک لوے، اگے زبان لوگاں نو دکھ دیندی سی، گالی کڈ لیندا سا، لوگاں نو اس زبان نال رنج ہو لیندا سا۔ اور ماہ رمضان آ گیا، زبان نو بھی ڈک لے، ہتھاں نو بھی ڈک لے، اپنے پیر بھی غلط رستے تے نہ اٹھا، اپنی اکھاں بھی غیر محرم نو نہ ویکھ، اپنی نظر نو بھی کنٹرول کر، اپنے دل نو بھی کنٹرول کر، اپنے دماغ نو بھی کنٹرول کر۔ اگر انہاں ساری چیزاں نو کنٹرول کر لیوئی تو پھر سمجھی کہ تو نبی پاک دے اس فرمان صبر والے اتے عمل کر رہے ہیں۔ بھوک لگتی ہے دل کے اندر تو پھر اپنی بھوک نو ڈک کے رکھنا۔ بھوک نو کیوں رکھیا؟ کیوں کھانا پینا بند کیتا؟ تاکہ مال کمان والے جڑے امیر لوگ نے جنہاں نو رب نے دولت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو احساس دلان واسطے اے روزہ اس واسطے بھی بنایا کہ تاکہ اسی تے بڑی عیاشی نال، بڑی آزادی نال ہر شے کھا رہے ہیں، لیکن او میرا بندہ جدے کول کمان واسطے کوئی نہیں، روزگار کوئی نہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، کاروبار کوئی نہیں، تینوں احساس ہوئے میں او دی بھی مدد کراں، او دی جدو انہوں بھوک لگ دی گا دن اور رات کیویں گزر دیئے، او دیا بچیاں واسطے جدو لباس کپڑے نہیں ہوندے، غربت دے، تینوں احساس ہوئے میں اس دی مدد کراں۔ اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے روزے نو بنایا ہے انسان دے اندر احساس۔ اور اگر حکیم ڈاکٹر کو پوچھا جاوے وہ کہندے کہ اس روزے دے جسمانی لحاظ نال بڑے فائدے، ڈھیر ساریاں بیماریاں جڑی انسان دیاں اندروں ختم ہو جاندیاں روزہ رکھن نال۔ تو اس حوالے نال اے بھی کوشش